السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا پی ڈی ایم پہ سمجھے وار ہو گیا، کیونکہ ایک تو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل خارج ہو گئی، دوسرا نیب ترمیمی آرڈیننس پہ گزشتہ روز بھی جسٹس منصور علی شاہ کے بڑے سخت ریمارکس آئے تھے، آج بھی سماعت ہوئی، بڑا عرصہ گزر گیا اور ابھی تک اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے سینئر کلیگ سعید بلوچ صاحب، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ ویلکم بلوچ صاحب۔ تھینک یو۔ یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ دو بڑے کیسز تھے آج، پہلے تھوڑا سا یہ الیکشن کمیشن والا بتا دیں اور اس کے بعد نیب ترمیمی آرڈیننس پہ بات کریں گے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس میں کیا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ بہت شکریہ ذیشان سید صاحب۔ سپریم کورٹ میں جو 4 اپریل کو پنجاب میں عام انتخابات کیس کا فیصلہ دیا، اور اس کیس کا جو تفصیلی تحریری فیصلہ تھا وہ رواں ماہ 4 اگست کو سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے جو پنجاب میں 14 مئی کو عام انتخابات نہ کروانے کا جو تمام تر ملبہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈالا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ آبزرویشنز دی گئیں کہ پنجاب میں عام انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری تھی، اور الیکشن کمیشن اس آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ ہاں، اور جیسے ہی یہ تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا، اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کی جانب سے تقریباً کوئی 10 روز کا وقفہ بنتا ہے۔ 13 یا 14 اگست کو سپریم کورٹ نے جو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 تھا اس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا، اور اس طرح سپریم کورٹ نے اس قانون کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔ اور اس قانون کے کالعدم قرار دیے جانے کے اب دیکھیں کہ تقریباً 10 دن، آپ 12 دن مزید آپ سمجھیں تو اس کے بعد اب سپریم کورٹ نے یہ نظر ثانی کیس لگایا۔ اس کیس میں 8 جون کو جب یہ حکومت کی جانب سے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ سامنے آیا تھا، تو اس کے بعد اس نظر ثانی کیس کی سماعت روک دی گئی تھی کہ جب تک اس قانون کے اوپر جو فیصلہ نہیں ہو جاتا تو اس پر روک دیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی استدعا کی کہ اب چونکہ قانون بن گیا تو ہماری نظر ثانی درخواست کو بھی اپیل کی طرح سنا جائے۔ اب وہ جو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ تھا اب وہ بھی کالعدم قرار ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے آج اس کیس کی سماعت مقرر کی، اور الیکشن کمیشن کے وکیل آج بھی کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے سوالات کے جوابات نہ دے سکے۔ سپریم کورٹ کا اس میں بنیادی سوال آج بھی جو جج صاحبان تھے وہ بار بار یہی پوچھتے رہے کہ الیکشن کمیشن کو تاریخ جو ہے وہ 90 روز سے آگے لے جانے کا اختیار کیسے ہے، آئین کے اندر وہ کون سی شق ہے جو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتی ہے کہ جو عام انتخابات ہیں کسی بھی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد وہ 90 روز سے آگے جا سکتے ہیں۔ اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 اور 58 کا حوالہ دیا گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے آئین کے آرٹیکل 254 کا حوالہ دیا کہ 254 آرٹیکل اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 اور 58 کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ مخصوص حالات میں انتخابات 90 روز سے آگے لے جائے جا سکتے ہیں۔ اس پر پھر عدالت کی جانب سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ اس بات کا تعین کیسے ہوگا کہ مخصوص حالات جو ہیں وہ اس وقت ملک میں کے اندر موجود ہیں، اور الیکشن کمیشن ان مخصوص حالات کی جانچ کیسے کرے گا۔ تو اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل سپریم کورٹ کو کوئی خاطر خواہ مطمئن نہیں کر سکے۔ اب سپریم کورٹ کی جانب سے جب یہ دلائل سے سپریم کورٹ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اس نظر ثانی درخواست کو خارج قرار دے دیا۔ اب یہاں پر یہ جو کیس تھا یہ صرف 14 مئی کو پنجاب میں عام انتخابات کروانے کا نہیں ہے، اس میں سپریم کورٹ کی جو سب سے اہم آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں کوئی بھی اسمبلی جب تحلیل ہوگی تو اس کے بعد 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے۔ یہ آئین کے اندر آپ سمجھیں کہ پابندی ہے، ایک حد ہے، کوئی بھی اسمبلی ہو، یہ تحلیل ہو یا اپنا میعاد جو ہے مدت پوری کرے۔ کیونکہ اس میں دیکھیں بڑی ایک اہم آبزرویشن جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے سامنے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ الیکشن کمیشن کے قانون میں تبدیلی ہو گئی الیکشن ایکٹ 2017 میں، تو کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 روز کی بجائے 690 دن تک نہیں ہوں گے؟ تو اس طرح کے کچھ ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یوں بھی دیتا ہوں کہ جب 8 جون سے پہلے یعنی کہ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ آنے سے پہلے جب الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی سپریم کورٹ میں دلائل دے رہے تھے تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا کہ فرض کریں ایک اسمبلی 5 سال کے لیے منتخب ہوئی ہے، لیکن وہ صوبائی ہے، یہ قومی اسمبلی، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے،
لیکن اس اسمبلی کے تقریباً 2 سال کے بعد کچھ ایسے ناگزیر حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس اسمبلی کو تحلیل کر دیتے ہیں. تو کیا 3 سال تک وہاں پر اس صوبے کے اندر یا اس مرکز کے اندر نگران حکومت رہے گی؟ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی بالکل وہاں پر نگران حکومت رہے گی. اب الیکشن جو آئین پاکستان ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کے اندر بہت واضح لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر اس صورت میں ہوں گے جب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ خود اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیجیں گے. اگر کوئی اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے خود بخود تحلیل ہوتی ہے تو اس صورت میں الیکشن کمیشن 60 روز کے اندر انتخابات کروائے گا. اب یہاں پر جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آگے اب تمام جو اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں، وہ اس وقت تحلیل ہو چکی ہیں، اور سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے اس کو مستقبل میں پورے ملک میں عام انتخابات کا جو ایک تناظر یا ایک اینگل بنتا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ اب اس بات کے اوپر فورس کر رہی ہے کہ پورے ملک میں عام انتخابات 90 روز سے آگے نہیں جائیں گے. 9 اگست کو یہ اسمبلی تحلیل ہوئی تو آگے آپ دیکھیں تو یہ 9 نومبر کی تاریخ بنتی ہے. تو اب یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ممکنہ طور پر آئندہ ہفتے پاکستان ملک بھر میں عام انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان کر سکتا ہے، اور جس کے بعد پھر شیڈیول جاری کیے جانے کا امکان ہے. اچھا سید ولو صاحب، یہ تو الیکشن کمیشن کے 90 دن کے اختیارات اور الیکشن کا انعقاد نہ کرنے والا معاملہ تھا. دوسرا ایک کیس بھی چل رہا ہے جو کہ بڑا پرانا ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی اور انہوں نے پھر نیب ترامیم کیے تو اس کو چیئرمین پی ٹی آئی جو کہ اس وقت جیل میں ہے، قیدی نمبر 804 نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. گزشتہ روز منصور علی شاہ کی جانب سے بڑے سخت ریمارکس آئے اور اس کیس کو بھی ابھی کافی عرصہ ہو گیا، میرے تقریباً کتنے مہینے ہو گئے، 8-9 مہینے تو ہو گئے، زائد ہو چکے، 1 سال سے زائد ہو اچھا سال سے زائد ہو گیا. اس کیس کا ابھی آپ کیا سمجھ رہے کہ وہ درخواست خارج ہو جائے گی یا وہ نیب جو ترامیم تھے وہ قانون جو ہے نا وہ خارج کر دیں گے، کالعدم قرار دیں گے؟ سپریم کورٹ اپنی آخری پوزیشن میں ہے اس کیس کے حوالے سے، تو کیا دیکھ رہے آپ؟ ذیشان سید صاحب، ہم نے شاید اس کے اوپر گزشتہ روز ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ نیب قانون کے اوپر سپریم کورٹ کے بڑے سخت فیصلے موجود ہیں. مثال کے طور پر آپ خورشید شاہ کا گزشتہ سال کا جو کیس ہے، ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا، جسٹس منصور علی شاہ کا لکھا ہوا ہے، آپ وہ پڑھیں. یا خواجہ سلمان اور خواجہ سعد دونوں بھائیوں کی ضمانت کا کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آپ وہ پڑھیں. اس میں جسٹس مقبول باقر نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ تمام نکات جو ہیں اس فیصلے کا حصہ بنائے ہیں کہ کیسے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے نیب کو ایکسپلائٹ کیا سیاستدانوں کو خلاف. پچھلے ہفتے چیمہ والے کیس ہاں چیمہ والے کیس میں دیکھیں، بالکل وہ ہمارے پاس تازہ ترین مثال ہے کہ ایک شخص 3 سال نیب کی تحویل میں رہا اور 3 سال کے بعد نیب پروسیکیوٹر آگے سپریم کورٹ میں بتاتا ہے کہ ہم نے تحقیقات کی ہیں اور ہماری تحقیقات کے مطابق آج چیمہ جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہوئے. تو 3 سال تک آپ نے ایک بے گناہ شخص کو جیل میں رکھا، اس 3 سال کی بھرپائی کون کرے گا؟ ہمارے ہاں تو اصل میں وہ قانون بھی نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو عدالت کے اندر جا کے سو کر دیں اور اس سے ہرجانہ طلب کریں، کیونکہ مغرب میں تو اس طرح اگر کچھ ہوتا تو لازمی طور پر لوگ ان کو عدالتوں میں ان سے ہرجانے کے لیے بڑے ملینز آف ڈالر کے کیسز کرتے. تو سپریم کورٹ کی کچھ ایسی ججمنٹس موجود ہیں جس سے نیب کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ، سیاسی انتقام کے لیے اس کا استعمال ثابت ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے تحت حکومت کا یہ موقف ہے، جو حکومتی وکیل ہے مخدوم علی خان، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں یہ نیب ترامیم کی ہے، اور سپریم کورٹ بھی کچھ ایسی نکات ہیں ان ترامیم کے اندر جس پر سپریم کورٹ متفق نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ پہلے جو نیب قانون تھا گزشتہ سال جب مئی میں یہ ترامیم کی گئی، اس سے پہلے تو 90 روز تک جو نیب تھا وہ کسی بھی ملزم کو ریمانڈ حاصل کر لیتا تھا اور 90 روز تک وہ شخص جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں رہتا تھا. تو یہ ایک ایسے کچھ ظالمانہ قسم کے نکات ہے. پھر ضمانت 2-3 سال، جیسے احد چیمہ کا کیس ہے کہ 3 سال ایک شخص نیب کی تحویل میں رہا اور 3 سال تک اس کو ضمانت نہیں دی گئی. تو کچھ ایسے غیر انسانی قسم کی شکیں اس میں ضرور تھیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی تنقید کی، ہائی کورٹس کی جانب سے آبزرویشنز دی گئیں، اس وقت جو متاثرہ سیاستدان تھے ان کی جانب سے بھی اس کے اوپر بار بار آواز اٹھائی گئی. تو کچھ ترامیم کے اوپر سپریم کورٹ کو اعتراض ہے. وہ آج بھی چیف جسٹس اور جسٹس جو منیب اختر ہیں انہوں نے اس کے، جسٹس اجاز الحسن انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو پن پوائنٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں جو ہم نے اب تک 51 سماعتیں اس کیس کی ہو چکی ہیں،
آج 51 اس کی جو ہے وہ سماعت تھی. گزشتہ سال 2 جولائی کو یہ ہاف کیس سینچری مکمل ہاف ہو گئی. سینچری گزشتہ روز پوری ہو گئی تھی. آج تو ان کا ایک سکور اوپر ہو گیا. کل 52 سماعتیں اس کیس کی ہو جائیں گی. تو کافی لمبا یہ کیس چل چکا ہے. بہت گہرائی میں جا کے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں یا وفاقی حکومت کے وکیل ہیں, انہوں نے بڑی گہرائی میں اس کے اوپر دلائل دیے ہیں. بڑے تسلی کے ساتھ سپریم کورٹ نے انہیں سنا ہے, اور میرے خیال میں اب یہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے. امکان یہی ہے کہ کل اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا, اور سپریم کورٹ ممکنہ طور پر اس کیس کے کل جو مختصر فیصلہ ہے وہ جاری کر سکتی ہے. لیکن اس میں جو ہمیں چیز ایک نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ کو جن شکوں کے اوپر اعتراض ہے کہ ان شکوں کے اندر کچھ ترامیم کرنے کی ضرورت ہے, تو میرے خیال میں اس پر سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے اندر کچھ ایسی ڈائریکشنز دے سکتی ہے کہ جو اگلی اسمبلی آئے گی, منتخب اسمبلی, وہ اس قانون کے اوپر نظر ثانی کرے, اور سپریم کورٹ کی ان ڈائریکشنز کی روشنی میں جن جن شکوں کی نشاندہی سپریم کورٹ کرتی ہے ان کے اندر اگر ترامیم کر دی جائیں تو میرے خیال میں یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ سارا حل ہو جائے گا. شکریہ سعید بلوچ صاحب. جی ناظرین, بالکل سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترمیمی جو قانون پاس کیا گیا اس میں ڈائریکشن سپریم کورٹ سے امکانات یہ ہے کہ ڈائریکشن دی جا سکتی ہے, کیونکہ کچھ چیزوں پر, کچھ نکات کے اوپر سپریم کورٹ کو شدید تحفظات, کہہ لے کہ تحفظات ہے. کچھ نکات ایسے ہیں جس پہ سپریم کورٹ بھی شاید ایگری کر رہی ہو. دوسری طرف الیکشن کمیشن کو بھی ایک جھٹکا ملا کہ ان کی نظر ثانی اپیل جو 90 دنوں میں انتخابات کے حوالے سے ان کی نظر ثانی اپیل تھی, اس کو بھی سپریم کورٹ نے خارج کر دیا. جس طرح الیکشن کمیشن نے جب نگران سیٹ اپ آیا اور انہوں نے اپنا ایک پریس ریلیز جاری کیا کہ دسمبر میں ہم جو ہے حلقہ بندیاں کریں گے, نئی حلقہ بندی, اور اس کے بعد پھر انتخابات, یعنی کہ 2024 میں ان کے انتخابات کا وہ جو سیناریو چل رہا تھا, وہ اب امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہی کوئی اپنی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں 2023 میں ہی کوئی تاریخ مقرر کر کے یا کوئی اس طرح کے ڈائریکشن دے کہ اسی سال یہ انتخابات ہو. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.